ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، بال بکھرے پڑے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ اس کا دماغ بالکل بلینک تھا، کسی بھی یاد سے بالکل خالی۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ایک دم سے وہ کسی چیز سے زور سے ٹکرائی تھی، دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی، اور پھر اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو منظر اس نے دیکھا تھا، اس میں اس شخص کا چہرہ تھا جس نے تھوڑی دیر قبل اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا اور جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ مگر اس شخص سے فرار شاید ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ پھر سے اسی کے آغوش میں آن گری تھی اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم میری آنکھوں میں بسنے والے وہ منظر ہو جسے میں دیر تک دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری آنکھیں تمہارا چہرہ نہ دیکھ پائیں تو میں ان کی بینائی چھین لوں گی۔ اس نے ایک دم سے اس مرد کا دبیز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ٹھیک دل کے مقام پر رکھا۔ محسوس کرو، کیا تمہیں یہ دھڑکنیں کچھ سناتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی؟ جیسے تمہارا نام۔ اب تو میری دھڑکنیں بھی تمہارا نام کسی ورد کی طرح پڑھنے لگی ہے۔ کیا اب بھی تمہیں شک ہے کہ میں تمہیں بھول سکتی ہوں؟ کسی کے مسلسل رونے کی آواز سے اسے ہوش آیا تھا، اور وہ ایک خواب سے بیدار ہوئی تھی جس میں وہ کسی سے مخاطب تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا نام، تمہارا چہرہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ کون تھا آخر؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا جس پر سفید رنگ کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، مگر وہ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس کا نام، اس کا چہرہ، کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ اوہ خدایا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی سوچوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر بار بار مسلسل رونے کی آواز اسے اس نیند سے بیدار کر گئی جس میں وہ کچھ دیر مزید رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جھجلا کر اپنے پہلو میں نظر دوڑائی جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پہلو میں کوئی لیٹا ہے اور مسلسل اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ خالی دماغ اور خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہ ہو؟ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ، اور یہ بچہ، یہ کون ہے آخر؟ میرے پہلو میں لیٹا کیوں روئے جا رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی، یاد کرنے کی کوشش کی، مگر سر میں درد شروع ہونے لگا۔ وہ بچہ بار بار اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے تو بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ بچہ کون تھا؟ کس کا تھا؟ اور یہ میرے پاس کیوں لیٹا ہوا ہے؟ پھر سے اس کے ذہن میں سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی مزید سوچتی، ایک دم سے اسے کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ اس نے اپنی نظر بچے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تو وہ ایک 30-35 سال کا مرد تھا جو بہت ہی بے قراری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار جذبے تھے۔ وہ عجیب طرح کی صورتحال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہو، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچانک ہی اس مرد نے اس کے پہلو سے روتا ہوا بچہ اٹھایا اور اس کا ماتھا چومنے لگا، اسے سہلانے لگا، اور پھر اسے دیکھ کر بولا، جو بالکل حیران سی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ دیکھو پری، ہمارا بیٹا ہادی بہت تنگ کر رہا تھا مجھے۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ مجھ سے تو یہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ اب تمہیں ہوش آ گیا ہے نا، تو تم ہی اسے سنبھالو گی۔ شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ اس حیران سی لڑکی کے پہلو میں آن بیٹھا، اس کے بالکل قریب، جو اب بھی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ٹوٹے ہوئے لفظ برآمد ہوئے۔ کہا، کون ہو تم اور میں کون ہوں؟ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ حیران سی لڑکی نے اس اجنبی لڑکے سے ہکلاتے ہوئے پوچھا، جس کا اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ مگر وہ لڑکا اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا اور اس نے ایک دم سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، تمہارے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے کیونکہ تمہاری یادداشت جا چکی ہے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ حادثہ تم سے تمہاری یادداشت چھین کر چلا گیا، مگر یہی حقیقت ہے پری، اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، مگر مجھے سب کچھ یاد ہے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور اس بچے سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں،
ایک دم سے اس لڑکے نے منہ کھولے اس لڑکی کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا۔ میں آبنوس ہوں پری، تمہارا آبنوس، تمہارا شوہر۔ اور یہ بچہ اچانک اس نے اپنی گود میں پڑے اس بمشکل 6 ماہ کے بچے کو محبت سے دیکھا۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے پری، ہمارا بیٹا۔ اور اس لڑکی جس کو وہ پری کہہ رہا تھا، اس کے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ اب وہ بالکل سپاٹ چہرہ اور خالی خالی نظریں لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر تھا اور یہ اس کا بچہ تھا تو اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں تھا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا ہے۔ اور یہ بچہ، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اس کی ماں تھی تو چاہے میری یادداشت کیوں نہیں چلی گئی تھی، پھر بھی مجھے خبر ہونی چاہیے تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے پھر سے خود کلامی کی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ممتا کے جذبے پیدا ہونا چاہیے تھے۔ آخر وہ میری کوکھ سے نکلا تھا۔ وہ حیرانی سے کبھی اس شخص کو تو کبھی بچے کو دیکھتی، خود سے گویا ہوئی، مگر وہ اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا۔ یادداشت چلی گئی تھی تو کیا اس کے جذبے بھی سٹ پڑ چکے تھے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یادداشت کے ساتھ سب کچھ ہی چلا جائے؟ اچانک اس کا سر زور سے چکرانے لگا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور کہنے لگی کہ تم جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ لے جاؤ اس بچے کو بھی، میں تمہیں نہیں جانتی، نہ اس بچے کو جانتی ہوں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ دماغ ابھی تک بالکل کورے کاغذ جیسا تھا، جس پر ماضی کا ایک بھی لفظ رقم نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ویسے ہی پڑی رہی، پھر آنکھیں کھولی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور بچے کو بھی ساتھ لے گیا تھا، اسے مزید حیرتوں کے سمندر میں ڈالے بغیر۔ پھر لڑکی جس کا نام پری بتایا جا رہا تھا اب خالی کمرے کو تکنے لگی تھی۔ کمرے کی سفید دیواروں پر کوئی ماضی کی یاد ابھارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دماغ کے اندر کچھ ہوتا تو ان دیواروں پر بھی بنتا۔ اور وہ خواب جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا، جس میں وہ کسی کا ہاتھ محبت سے پکڑے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، کیا وہ وہی شخص تھا جو ابھی ابھی اس کے پہلو سے اٹھ کر گیا تھا؟ مگر اس خواب میں موجود اس کے لمس کا احساس اس کے دل کو عجیب لے پر دھڑکانے لگا تھا۔ مگر وہ شخص جو اس کے شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر یہ دل یوں ساکت کیوں رہا تھا، دھڑکا کیوں نہ تھا؟ اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا کیا وہ سچ تھا؟ وہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے اس کے متعلق کیوں نہیں معلوم؟ اور وہ بچہ، اس نے بے اختیار اپنے بچے کے بارے میں سوچ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ بچہ 9 ماہ تک میرے پیٹ میں پلتا رہا تھا، اگر میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، پھر بھی مجھے کچھ تو لگاؤ محسوس ہونا چاہیے تھا نا اس سے۔ مگر وہ سراسر میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سوچتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کیسا حادثہ تھا جو میری ساری یادداشت ہی مٹا کر چلا گیا تھا۔ میرا نام، میری پہچان، میری ہستی، سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا، اور ہر رشتہ میرے لیے اجنبی بن کر رہ گیا تھا۔ میں یقین کرتی بھی تو کیسے؟ وہ روتے ہوئے خود کلامی کیے جا رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہی اندھیرا سا چھانے لگا۔ نہ جانے وہ خواب کے اندر جا رہی تھی یا کسی خواب سے بیدار ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی جھیل تھی جہاں وہ پانی میں اپنے پیر ڈبوئے بیٹھی تھی۔ اس جھیل کے شفاف پانی کے اندر 2 کے بجائے 4 عدد سفید پاؤں تھے، جس پانی کے اندر تیر رہے تھے۔ یہ میرے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو تم نے اس برتھ ڈے پر مجھے دیا۔ لڑکی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اپنے پہلو میں بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی، جو شاید اسی کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اور مجھے بھلا اپنی برتھ ڈے کا کیسا گفٹ چاہیے؟ کیا تم جاننے میں دلچسپی رکھتی ہو؟ لڑکے نے شرارت سے سوال کیا تو وہ جھینپ گئی اور کہا کہ جانتی ہوں بابا، مگر اس حوالے سے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک میری گریجویشن مکمل نہ ہو جائے ماما میری شادی نہیں کریں گی، اس لیے صبر سے کام لو۔ لڑکی نے اس لڑکے کے مچلتے جذبات پر جیسے بند باندھنے کی کوشش کی۔ مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور انہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ لڑکا بضد تھا، ہر حال میں اس لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں پھر تمہاری ریکویسٹ میں کتنا دم ہے۔ اس لڑکی نے اسے چیلنج کیا اور شفاف پانی کو ذرا سا اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑکے کے چہرے پر چھڑک کر وہاں سے بھاگنے لگی۔
وہ لڑکا اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ اپنا بدلہ کسی اور انداز سے وصول کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی لڑکی کا پیر پھسلا اور وہ گیلی گھاس پر پھسلتی دور جانے لگی۔ لڑکے نے ایک جست لگائی اور عین اس لڑکی کے اوپر آ گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ٹکرانے لگی، اور جیسے ہی دونوں کی نظریں آپس میں ملنے لگیں، اچانک سے منظر دھندلا ہونے لگا، جیسے ہر چیز روئی کے گالے کی مانند اڑتی آسمانوں کی طرف جا رہی ہو۔ اور پھر بے اختیار اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ چکی تھی، جس میں اس کی کوئی پہچان نہ تھی۔ اس کی گزشتہ زندگی اس خواب کی قید میں رہ گئی، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ خواب سے جاگی تھی یا حقیقت سے جاگ کر خواب کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ اس بار وہ ایک کمرے میں تھی۔ وہ بہت ہی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو خالی خالی سی نظریں چھت کو گھورتی رہی، پھر دماغ ذرا سا جاگا تو اسے ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سکتے میں رہ گئی، کیونکہ کمرے کے سامنے دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزا تھا، جس میں وہ دلہن بنی ایک خوبصورت پوز میں کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی اور نہیں، وہی اجنبی تھا جو ہاسپٹل میں اس سے ملا تھا اور جو اس کے شوہر ہونے کا دعوے دار تھا۔ وہ تصویر میں مسکرا کر اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور لڑکی بھی جواباً آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اسے دیکھ رہی تھی، مگر صرف تصویر میں۔ حقیقت میں تو اس کی آنکھیں جیسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جسے اس نے ابھی خواب میں دیکھا تھا؟ اس نے ذہن پہ زور دیا، مگر اس کی شبیہ اس کے ذہن میں کہیں نہ تھی۔ بس ایک احساس تھا، مگر اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ احساس بھی کہیں کھو سا جاتا تھا۔ مجھے اپنا اتنا اہم دن کیوں یاد نہیں تھا آخر؟ میرے ساتھ زندگی اتنا بڑا مذاق کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میں اپنے ہی شوہر کو پہچان نہ پائی تھی۔ میں کس قدر بدقسمت لڑکی تھی۔ اگر یہ میرا شوہر تھا تو یقیناً وہ بچہ بھی میرا ہی ہوگا۔ ایک دم سے جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، میں بے چین ہو گئی۔ مجھے اپنے بچے کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا۔ شاید حادثہ نے میری ساری یادداشت مٹا دی تھی، اور میں بالکل شرمندہ تھی اپنے بچے سے اور اپنے شوہر سے، کہ میں ان کی محبت کو ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور انجان بن گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے نیچے اترتی اور ننگے پاؤں ہی دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر جاتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا، جسے میں پہچان نہ پائی۔ وہ خوبصورت اور وجیح مرد قدم قدم چلتا میرے قریب آ رہا تھا، اور میں بالکل ساکت سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دل بھی جیسے بالکل ساکت پڑا تھا۔ وہ خواب والا احساس کہیں نہ تھا۔ وہ شخص جو میرا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور جس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف محبت تھی اور شدت تھی، وہ میرے قریب آیا، میرے پہلو میں بیٹھا، اور میرے بال میرے کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا کہنے لگا، میری پری کو ہوش آ گیا، اور یقیناً تم جان گئی ہوگی کہ میں اب تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں بلکہ تمہارا اپنا شوہر ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، جس سے میرے گال دہکنے لگے۔ میں بالکل ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس مرد سے زندگی میں پہلی بار ملی ہوں۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہوں، ماضی میں جس کا ساتھ پانے کے لیے مچلے ہوں، ایک دم سے وہ آپ کے سامنے حال میں آئے اور آپ اس سے انجان بن جائیں، آپ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس ہی نہ کر پائیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے بھلا؟ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے شوہر کو دیکھ کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ لمحے اسے بغور دیکھتے رہا، کہنے لگا کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ورنہ جس طرح سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں اس قدر تڑپا تھا، اور جب اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہماری ہستی بستی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ تم پورے 3 مہینے کوما میں رہی تھی، اور پھر تمہیں ہوش آیا تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ تمہیں میری ساری محبت اور چاہت فراموش ہو چکی ہے، مگر پھر بھی میں نے شکر ادا کیا کہ تم زندہ تو ہو نا۔ رہی بات اس محبت اور چاہت کی، تو وہ میں تمہیں اتنی زیادہ دوں گا کہ ماضی کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی، اور جو پل ہماری محبت کے تم فراموش کر چکی ہو وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اتنے دنوں سے تم سے دور تھا، اب خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنی جنگیں لڑی ہیں، تمہارے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنی ایک نئی دنیا بسائی ہے۔
اور ہماری محبت کی نشانی ہمارا بیٹا عبدالہادی، وہ پیدا ہوا تو تم اس قدر خوش تھی اور مکمل تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھ جیسی خوش قسمت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں جسے سب کچھ مل گیا، اور میں تم سے کہتا تھا کہ خوش قسمت تو میں ہوں جسے تم ملی ہو پری۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پری کے ساتھ پیار بھری گستاخیاں کرنے لگا۔ پری کے دل کے تار ہلنے لگے تھے اور اسے جیسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ یہی میرا محبوب شوہر ہے، جسے شاید ماضی میں اس نے محبت کی تھی اور جس کے نام تک سے بھی ابھی تک واقف نہیں تھی۔ اس نے جیسے پری کی آنکھوں کے سوال بوجھ لیے تھے کہ میں تمہارا آبنوس ہوں پری، اس نام کو تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا لو تاکہ تمہیں کبھی نہ بھولے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے پری کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس کا والہانہ پن پری کی رگوں میں خون کی گردش تیز کر رہا تھا اور سوئی ہوئی محبت پھر سے بیدار ہونے لگی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ آبنوس پری کو خود میں مکمل گم کر لیتا، اچانک اس کے لبوں سے نکلا عبدالہادی، تو وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ کہنے لگا کیوں نہیں، ہادی ہمارا بیٹا ہے اور وہ سو رہا ہے، کیوں نہ اس کے جاگنے سے پہلے پہلے ہم تھوڑا سا پیار کر لیں، تھوڑی سی محبت بھری مستی کر لیں۔ کتنے دنوں سے ترسا ہوا ہوں میں تمہارے ساتھ کے لیے، تم کیا جانو کہ تمہارے بغیر میں نے اس بیڈ پہ کیسے راتیں کاٹی ہیں۔ وہ پری کے کانوں میں اپنی محبت کے رز کھول رہا تھا اور پری اس کی مخمور آواز کے نیچے دب گئی تھی۔ پھر اس نے پری پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو پری کا انگ انگ مہکنے لگا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت وہ بہت خوش تھی، بہت مطمئن تھی۔ آبنوس کی سنگت نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی اور وہ اسی زندگی میں جینا چاہتی تھی۔ آبنوس اور آہدی کے ساتھ پری نے ایک نئی دنیا بسا لی تھی۔ وہ پری کو ہر بات یاد دلا رہا تھا، ہر اس جگہ پر لے کر جا رہا تھا جہاں پر اس نے قیمتی وقت گزارا تھا۔ پری نے اس جھیل پر جانے کی فرمائش کی جسے وہ خواب میں دیکھ چکی تھی۔ آبنوس کچھ لمحے سے خاموشی سے دیکھے گیا اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں جھیل اور گہرے پانیوں سے ڈر لگتا ہے پری، میں تمہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتا۔ پری حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ خواب کے جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ پھر سے ششو پنج میں پڑ گئی تھی۔ اس نے آبنوس سے اپنی ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ افسردہ سا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی، پری سے دیکھ کر جیسے اندر تک دہل گئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہا کیا بات ہے آبنوس، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ نا۔ تو اس نے افسوس سے سر ہلایا، کہنے لگا آئی ایم سوری پری، میں تمہیں یہ خبر سنانا نہیں چاہتا کیونکہ تم پہلے ہی بہت صدمے میں تھی، مگر سچائی کو تم سے چھپانا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اصل میں تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے تمہارے حادثے کی خبر سنی تو پہلی فلائٹ پر لاہور آ رہے تھے کہ فلائٹ کریش ہو گئی، اور وہ آبدوس نے بات کو ادھورا چھوڑا اور پری مکمل فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اپنے بال مٹھیوں میں بھیج لیے اور زاروں کے تار رونے لگی۔ آبدوس نے پری کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کا سر چومنے لگا، کہنے لگا پری کاش کہ میں تمہارا یہ غم ہلکا کر سکتا، مگر میری جان میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا تمہیں بتانے کے علاوہ، بس صبر سے کام لو۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہارا آبنوس ہوں اور ہمارا بیٹا ہادی جس کے لیے تمہیں جینا ہے، ہمیں اپنی ایک نئی دنیا بسانی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کبھی نہیں روگی۔ وہ پری کے گال چومنے لگا، پھر اس کا ماتھا چومنے لگا، کہنے لگا میرا بس چلے تو تمہارے وجود کے اندر سے ہر غم نکال لوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم سنبھل جاؤ گی۔ پری نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی بدنصیب لڑکی تھی وہ، جسے اپنے ماں باپ کی شکل تک یاد نہ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے غم سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر آبنوس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا جیسے چھوٹے بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ بہت جلدی پری اپنے غم سے نکلنے لگی تھی، مگر پری نے اس سے ضد کرنی شروع کر دی کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، شاید مجھے کچھ یاد آ سکے۔ کہنے لگا وہ کراچی میں رہتے تھے، میں بہت جلد تمہیں وہاں لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ آبنوس نے پری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ پری کو کبھی کبھار آبنوس اجنبی بھی لگتا تھا، تو اس کی محبت کے آگے وہ سب کچھ یقین کرنے پہ تیار ہو جاتی تھی کہ جو کچھ آبنوس نے اسے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے۔ آبنوس کے ماں باپ یہیں لاہور میں رہتے تھے۔ ایک دن آبنوس کی امی پری سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ملنسار اور اچھے دل کی تھی اور کہنے لگیں کہ خدا کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ورنہ میرا بیٹا تو بالکل پاگل ہو گیا تھا تمہارے پیچھے۔
اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو وہ بھی اپنے ہوش کھو دیتا۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے پری۔ اور پری کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پری کے دل میں ایک سرشاری سی بھر گئی تھی، تھوڑی بے چینی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ آبنوس جب بھی آفس سے واپس لوٹتا پری کے ساتھ چپک جاتا، اس سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر اس کی محبت میں بے انتہا والہانہ پن تھا۔ کبھی کبھی پری سے کہتی کہ آبنوس کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو مجھ سے یوں پیار جتاتے ہو جیسے نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ پیار جتاتے ہیں۔ اور وہ پری کی زلفوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگتا، کہنے لگتا کہ میرے لیے تو تم ہر دن ایک نئی پری بن کر سامنے آتی ہو۔ میری محبت، میرا والہانہ پن، میرا جنون کبھی بھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگا۔ اور وہ کچھ لمحے آبنوس کو دیکھتی رہتی، کیونکہ پری اسے اس قدر محبت نہیں دے پاتی تھی جس قدر وہ دیتا تھا، اور اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ اسے اپنا ہو کر بھی پرایا پرایا سا کیوں لگتا تھا۔ اور عبدالہادی، وہ تو پری کے پاس آتے ہی زور زور سے رونے لگتا تھا۔ پری سے سارا دن سنبھالنے میں ہلکان ہو جاتی، مگر وہ صرف گھر کے آیا کے پاس ہی بہلتا تھا، جسے پری کے کوما میں جانے کے بعد آبنوس نے ہادی کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رکھا تھا۔ ہادی اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ وہ 30 سال کے قریب ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ ہادی اس کے ساتھ اس قدر مانوس تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ پری کبھی کبھی اس سے پوچھتی تو وہ مسکرا دیتی، کہنے لگتی کہ بی بی جان، میں نے ہی آج تک ہادی کو سنبھالا ہے، کیونکہ آپ تو 3 مہینے تک بے ہوش تھی، اس لیے اب یہ مجھے ماں سمجھنے لگا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی اور پری بھی مسکرانے لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا اور پری اپنی زندگی میں بہت مطمئن رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی اسے ماضی کے حوالے سے بہت پریشانی ہوتی تھی اور وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں لگتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ سب کچھ مصنوعی اور اجنبی سے لگنے لگتا تھا۔ اور پھر آبنوس ہی پری کو سنبھالتا تھا۔ جب وہ رات کے وقت کسی برے خواب سے جاگتی تھی اور چلانے لگتی تھی، وہ پری کو اپنے سینے میں بھینچ لیتا تھا اور اس کے سارے خوف دور ہو جاتے تھے۔ اسے بڑے ہی عجیب و غریب سے خواب آتے تھے جن میں آبنوس کہیں نہیں ہوتا تھا، بلکہ عجیب طرح کے لوگ ہوتے تھے جن کو اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اور وہ لڑکا جس سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتا تھا، وہ آج تک نہ جان سکی کہ وہ آبنوس ہی تھا یا صرف اس کا وہم۔ اس نے اب آبنوس سے ضد کرنی شروع کر دی تھی کہ مجھے کراچی جانا ہے، مجھے اپنے دوستوں سے ملنا ہے۔ آخر کوئی تو ہوگا نا جس سے مل کر مجھے اپنائیت کا احساس ہو یا کوئی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اور بالآخر پری کی ضد کی وجہ سے آبنوس اسے کراچی لے کر چلا گیا۔ وہ اسے ایک گھر لے گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک چابی سے تالا کھولا تو پری بہت بے چینی سے اندر داخل ہوئی۔ آبنوس نے اسے کہا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے جہاں وہ رہتی تھی۔ پری نے اس گھر کے در و دیوار پر اپنے ہاتھ پھیرے، سارے کمروں میں گھوم پھر کر آئی۔ وہاں کچھ فریمز میں پری کی تصویریں لگی ہوئی تھی جن میں وہ ہنستی مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ پری اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کی تصویر بھی ان کے کمرے میں ٹنگی تھی، جسے وہ بہت دیر تک دیکھتی رہی اور اس کے اوپر انگلیاں پھیرتی رہی۔ جانے کیوں اس کے اندر کچھ بھی احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ سب کچھ پرایا پرایا اور اجنبی سے لگ رہا تھا۔ شاید میری یادوں نے میرے جذبات اور میرے احساسات بھی چھین لیے تھے۔ اس نے بے دلی سے جیسے خود سے کہا اور اس فریم کو واپس رکھ دیا، اور آبنوس سے کہا کہ مجھے یہاں سے گھر لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آبنوس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا کہ کاش میں تمہارے ہر غم کا مداوع کر سکتا، مگر زندگی میں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں جینا پڑتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ تم وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار اس سے وعدہ لیتا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں بھلا تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تم ہی تو وہ واحد سہارا ہو میرے جینے کا، ورنہ اب تک تو میں مر چکی ہوتی۔ پری نے جیسے آبنوس کو تسلی دی تھی۔ آبنوس اسے واپس لاہور لے کر آ گیا اور اپنے ماں باپ کو گھر لے آیا۔ پری بھی مطمئن ہو گئی کہ میرا دل بہل جائے گا۔ پری کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب انہی کو اپنا ماں باپ تسلیم کروں گی، کیونکہ میرے ماں باپ تو رہے نہیں۔ آبنوس اسے اپنے گھر لے گیا۔ آبنوس کی ماں جو پہلے بھی پری سے ملنے آئی تھی، پری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو بیٹی، اپنے بیٹے کے ساتھ جب بھی تمہیں دیکھوں دل کو سکون ملتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش ہوں۔ مجھے تو ان کی باتیں حیران کر رہی تھی، کیونکہ آبنوس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہ تھے، مگر ان کے لہجے سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔
کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے اس سے مل کر، اور پری بھی بہت خوش تھی، اور اسے بھی اپنی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ اسے آبنوس جیسا شوہر ملا ہے جس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے ایک آنسو پہ تڑپ اٹھتا ہے۔ پری کو اپنا آپ ہوا میں تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر ہادی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ اس سے مانوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہر وقت حسنہ کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ وہ بھی ہادی سے بے انتہا مانوس تھی، جیسے وہ حقیقتاً اسی کا ہی بیٹا ہو۔ مگر اب پری ہادی کو اپنے ہی کمرے میں سلانے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے مانوس ہونا چاہتی تھی، اسے خود سے مانوس کرنا چاہتی تھی، مگر پری نے محسوس کیا کہ آبنوس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ ہادی کو اپنے ساتھ سلا رہی ہے۔ وہ رات کو تنگ کرتا تو آبنوس کہتا کہ اسے حسنہ کو دے آؤ، وہی اسے سنبھالے گی جان، تم کیوں ہلکان ہوتی ہو، اور اسے بچوں کی طرح پچکارتا، مگر پری بضد تھی۔ آبنوس کیا ہو گیا ہے، تم باپ ہو اس کے ساتھ ہم اٹیچمنٹ شو نہیں کریں گے تو کیسے یہ مانوس ہوگا بھلا ہمارے ساتھ؟ اور آبنوس نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا۔ جب وہ بہت زیادہ رونے لگتا تو اچانک ہی حسنہ کمرے میں داخل ہو جاتی، کہنے لگتی کہ بیوی جان اسے میرے حوالے کر دیں، یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہی سو جائے گا، آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ وہ جیسے لجاجت سے کہتی تھی، اور پری نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو اس کے حوالے کر دیتی۔ نہ جانے ہادی کو کیا تھا، وہ اپنی ماں کو ہی پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، اور آبنوس کی تو جان میں جان آتی۔ وہ پھر سے پری کے ساتھ چپکنے لگتا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور تسلی دیتا، اور اپنے ساتھ لگا کر سلا لیتا۔ کہنے لگتا کہ آج کل کے بچے ماؤں سے زیادہ ان پروفیشنل کیئر ٹیکر سے مانوس ہوتے ہیں، اس لیے تم زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ ماں تو تم ہی ہو اس کی۔ مگر نہ جانے کیوں پری کو ہر وقت بے چینی آن گھیرے رکھتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے محور سے ہٹ گئی ہو اور زبردستی کسی دوسرے محور کے گرد گردش کر رہی ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنا سوچتی کہ اس کا دماغ معاف ہونے لگتا، اور وہ چکرا کر فرش پہ گر پڑتی، بے ہوش ہو جاتی۔ بے ہوشی کی حالت میں سے عجیب و غریب سے مناظر دکھائی دیتے۔ وہ مانوس سا لڑکا اس کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر پہ چہل قدمی کر رہا تھا، اور پری اس کی سنگت میں بہت مکمل ہوتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اسے کسی اور نام سے پکارتا تھا، مگر جب اس کی آنکھ کھلتی تو اس کا چہرہ اور وہ نام ذہن سے مکمل مٹ چکے ہوتے تھے۔ ایک رات ایسے ہی اسے خواب آیا، وہ یکدم اٹھ بیٹھی، پسینے سے اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ آبنوس گہری نیند سو رہا تھا، ورنہ وہ پری کے جاگنے سے فوراً جاگ جاتا۔ پری نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اسے بہت پیاس لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کے نیچے لاؤنج میں آنے لگی۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتی اور فریج کی طرف جاتی، اسے کسی کے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ بھلا حسنہ اس وقت جاگ کر کیا کر رہی تھی اور کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اسے تجسس نے آن گھیرا، اور یہی تجسس اس پر حقیقتوں کے ایسے در کھولے گا، اسے اندازہ نہ تھا۔ حسنہ شاید اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تو یہاں پر بہت بری پھنسی ہوں۔ ہادی کے بابا آبنوس صاحب بہت غصے کے تیز ہیں، انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پری کو ذرا سا بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جان سے مار بھی دیں گے، بڑے ظالم ہیں۔ اب تم ہی دیکھو نا، ایک معصوم لڑکی کو کیسے انہوں نے قید کر رکھا ہے، اپنی بیوی بنا رکھا ہے۔ اس کی یادداشت کیا چلی گئی؟ آبنوس صاحب نے تو اسے ایک نئی کہانی ہی سنا دی، ہادی کو بھی اس کا بیٹا بنا دیا۔ میں تو اپنے ہادی کو کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں، مگر مجبوری ہے، کیا کروں؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادی کا ماتھا چوما تھا۔ پری کھڑکی کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اور اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا میرے ساتھ۔ وہ ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کے نیچے گر پڑتی، اس نے جلدی سے کسی چیز کا سہارا لیا، مگر پھر بھی نیچے گر پڑی۔ کھڑکی کے پاس رکھا گملہ فرش سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا، اور آواز سے حسنہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی، مگر شاید وہ باہر کھڑی پری سے زیادہ حواس باختہ نہیں تھی، جسے ساری حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، پری نے جلدی سے دروازہ کھولا، کمرے میں گھس گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حسنہ تو ایک دم سے بکھلا گئی، کہنے لگی بی بی جی آپ یہاں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اسے لگا شاید پری ہادی کو لینے آئی ہے، مگر پری نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں سب کچھ سن چکی ہوں جو تم فون پر کہہ رہی تھی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور آبنوس میرا کیا لگتا ہے؟
حسنا پری کی باتیں سن کر بالکل سانس لینا بھول گئی۔ دیکھو حسنا، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے نا تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ تم نے مجھے جھوٹ بولا تو میں ہادی کو ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دوں گی، تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی، کیونکہ آبنوس تو میری ہر بات مانے گا مگر تم سے تمہارا بچہ چھین لے گا۔ پری نے اسے دھمکی دی اور یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادی کو جھپٹا تھا اور حسنا کے ضبط کے پیمانے چھلک پڑے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ہادی کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی معاف کر دو، ہم غریب لوگ ہیں، آبنوس صاحب نے ہمیں اس ڈرامے کا حصہ بنایا۔ میں تو آبنوس صاحب کے ماں باپ کے گھر میں کام کرتی تھی اور شروع سے ہی آبنوس سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ غصے کے بڑے تیز تھے، بڑے ہی جذباتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے پریشان تھے۔ اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا مگر وہ لڑکی سے گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ میں اکثر ہی سنتی تھی کہ آبنوس اس لڑکی کو پانے کے لیے اس کے گھر تک گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد اپنے منگیتر کے ساتھ رخصت ہونے والی ہے تو آبنوس صاحب تو بالکل پاگل ہو گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالیں۔ ایک دن وہ شراب پی کر گھر سے نکلے تو پھر کافی عرصے تک واپس نہ آئے۔ جب 3 ماہ بعد گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے بچے کو لے کر میرے فلیٹ میں آ جاؤ اور جیسا میں تمہیں کہوں ویسے ہی کرنا۔ خبردار جو تم نے پری کو سچائی بتانے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے ملی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، اور میں تو غریب تھی، مجبور تھی۔ اگر ان کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے مار ڈالتے، اس لیے مجھے ماننا پڑا۔ مگر آپ پر بڑا ترس آتا ہے جی، کیسے آبنوس صاحب نے آپ کو الو بنا رکھا ہے۔ شاید آپ ہی وہ لڑکی ہیں جس کے لیے وہ پاگل پن کی حد تک جانے کو تیار تھے، اور میں نے تو یہی سنا تھا کہ آپ اپنے منگیتر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اور آبنوس صاحب کی گاڑی کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو گئی۔ نہ جانے آپ کے منگیتر کا کیا بنا، مگر آپ کے سر میں گہری چوٹ آئی تھی اور آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی، اور اسی چیز کا فائدہ آبنوس نے اٹھایا۔ حسنہ کے منہ سے سچائی سن کر میرے ذہن میں بم دھماکے ہونے لگے۔ اتنا بڑا مذاق میری زندگی کے ساتھ اس شخص نے کیا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس شخص سے نفرت ہونے لگی تھی، اور وہ جو خواب میں مجھے نظر آتے تھے دراصل وہی میرے اپنے تھے۔ وہ لڑکا جو مجھے بار بار پکارتا تھا وہی تو تھا میرا منگیتر۔ کیا وہ زندہ تھا یا مر گیا؟ اور میرے ماں باپ کون تھے؟ وہ پھر سے اپنے اندر کے سوالوں سے جنگ کرنے لگی تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب اسے بس ایک ہی طریقے سے مل سکتے تھے۔ حسنہ اس کے پاؤں میں گر گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے آبنوس صاحب کو کچھ مت بتائیے گا، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ پری نے حسنہ کو دونوں کندھوں سے تھام لیا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسے تسلی دے کر وہ واپس کمرے میں آئی اور آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے اب اس شخص سے گھن آ رہی تھی جس نے پری کا شوہر ہونے کے دعوے کیے تھے۔ سامنے فریم میں لٹکی تصویر، اس پر بھی پری کو یقین نہیں تھا کیونکہ وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے احساسات نہیں مرے تھے، وہ زندہ تھے جو اپنوں کو ہی دیکھ کر مچلنے لگیں گے۔ رات یوں ہی اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی پری جلدی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ آبنوس اس کے پیچھے پیچھے چلایا، اسے پیچھے سے پکڑ لیا، اپنے قریب کیا، کہنے لگا کیا بات ہے، میری جان کا آج موڈ آف لگ رہا ہے، کیا پھر سے کوئی خواب دیکھ لیا تھا، مجھے کیوں نہیں جگایا؟ وہ پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پری نے آہستہ سے خود سے دور کیا کیونکہ اسے آبنوس جیسے دھوکے باز اور فریبی انسان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے کہا کہ میں ممی لوگوں کے پاس جا رہی ہوں، تم تو سارا دن گھر میں ہوتے نہیں ہو، میں بور ہوتی رہتی ہوں، مجھے جاتے ہوئے وہاں چھوڑ جانا۔ کہنے لگا ہادی تو ہوتا ہے نا تمہارے ساتھ، بوریت کیسی؟ ارے ہادی تو زیادہ تر حسنہ کے پاس ہی رہتا ہے، میرے پاس آئے تو روتا رہتا ہے۔ میں حسنہ اور ہادی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی کیونکہ حسنہ کے ساتھ یہ بہلا رہے گا۔ آبنوس مسکرا دیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے پری کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی اور گاڑی میں بیٹھ کر آبنوس کے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ جب آبنوس اسے چھوڑ کر چلا گیا تو پری اس کی ممی کے پاس بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا، آبنوس کی امی ایک کافی ملنسار عورت تھی۔ پری کو کافی دیر غور سے دیکھتی رہی، کہنے لگی کہ آبنوس میرا بیٹا بہت جذباتی ہے، جس کو ایک بار پسند کر لے اسے پا کر ہی رہتا ہے۔ حالانکہ میں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ پریشے کے گھر والے نہیں مان رہے، تم باز آ جاؤ، مگر نہ جانے اس نے 3 ماہ میں ایسا کیا کیا
ایسا کیا جادو چلایا تم پر کہ تم اس کی ہو گئی؟ وہ مسکرا رہی تھی اور پری کو اندازہ ہو گیا کہ آبنوس کی ماں بھی اس کی چالوں سے بے خبر ہے۔ ایک دم سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ پری نے کہا کہ آپ نہیں جانتی کہ آبنوس نے مجھے کیسے پایا ہے، کیا آپ کا واقعی نہیں پتا؟ اور وہ حیرت سے پری کو دیکھنے لگی جس نے ان کو ساری سچائی بتا دی کہ کس طرح اس نے میری یادداشت چلے جانے کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بالکل منہ کھولے پری کو دیکھ رہی تھی، پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بیٹے سے اس حد تک پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہاری مجرم ہوں۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آبنوس کو پولیس کے حوالے نہ کروں اور یہ معاملہ پولیس میں جائے بغیر ہی سلجھ جائے، تو مجھے میرے اصل ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے دھوکے سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی وہ تو تمہارے بغیر مر جائے گا، مگر وہ میرے ساتھ رہے گا تو میں اسے مار دوں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں تمہارے گھر والوں کا پتہ کرواتی ہوں، تم مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دو۔ پری نے کہا پھر میں کچھ دن یہیں رہوں گی، مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ مجھے آپ کے بیٹے کے پاس ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنا۔ آپ کوئی بھی اس سے بہانہ کر لیں۔ رات کو آبنوس پری کو لینے آیا تھا تو اس کی ممی کہنے لگی کہ پری کچھ دن یہیں رہے گی آبنوس بیٹا، اس کا دل یہاں لگ گیا ہے۔ ویسے بھی تم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہو، تب تک پری ہمارے ساتھ رہے گی۔ آبنوس کہنے لگا کہ نہیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں پری کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ مگر اس کی ممی نے اصرار کیا کہ پری کے لیے ابھی سفر ٹھیک نہیں۔ پری بھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی، اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آبنوس ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، تم واپس آ جاؤ گے، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ مجھے ہائٹ فوبیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جہاز میں بیٹھوں گی تو پھر سے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گی۔ ایک دم سے وہ رونے لگی۔ آبنوس جلدی سے اس کے پاس آیا، پری کے آنسو صاف کیے، اس کا ماتھا چوما۔ کہنے لگا میں تو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دو، مگر کیا کروں، تم سے ایک لمحے کے لیے بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی اپنوں سے دور رہنا پڑتا ہے، مجبوری میں ہی صحیح، اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ پری نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا اور آبنوس کی ممی کی طرف بڑھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے لے جائیں۔ پری کی آنکھوں کی التجا وہ بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پری نے کہا کہ میں بھی آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میں اگر اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کی زندگی جہنم بنا لوں گی، اسے جیل میں سڑنا پڑے گا۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ پری نے انہیں دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی دن وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گئی۔ پری کے دل میں بہت ہی زیادہ بے چینی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی جن سے وہ اتنے عرصے سے دور رہی۔ نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا، اور میرا منگیتر، کیا وہ زندہ ہوگا؟ اگر زندہ نہ ہوا تو؟ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اتنے میں گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ میں جلدی سے اتری اور بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ذہن میں ایک ماضی کی جھلکی سی ابھر رہی تھی۔ یہ گیٹ، یہ گھر اس کے لیے بہت مانوس تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی، اور اسے لگا تھا کہ یادداشت کے ساتھ اس کے احساسات بھی واپس جا چکے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے احساسات زندہ تھے، ان چیزوں سے جڑے جو اس کی اپنی تھی۔ اس نے گھنٹی پہ ہاتھ رکھا تو دل بھی دھڑکنے لگا۔ اچانک ہی گیٹ کھلا تو 60 سال کا ایک بزرگ باہر نکلا۔ کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یقیناً وہ پری کا باپ تھا۔ وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ معروف، میری بیٹی، میری جان، تم زندہ ہو، مگر تمہاری گاڑی تو بالکل جھلس گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اسے گھر کے اندر لے گئے۔ آبنوس کی ممی بھی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی ماں کچن سے بھاگتی ہوئی آئی اور پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چومنے لگی۔ کہنے لگی میری ماہی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور معروف اب سمجھی تھی کہ خواب میں اس کا یہی نام پکارا جاتا تھا، جو اٹھتے ساتھ ہی اس کے ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آبنوس کی ماں بول پڑی اور سب کچھ بتا دیا۔
شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنوس نے کیا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے مارو کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے وہاں سے نکالا تھا اور گاڑی دور کھائی میں جا گری تھی اور تباہ ہو گئی تھی۔ اسے آگ لگ گئی تھی، ایک جلی ہوئی لاش بھی ساتھ رکھی گئی تھی تاکہ ماہی کے ماں باپ کو یقین ہو سکے کہ وہ ماہی ہی تھی۔ اتنی لمبی پلاننگ کی تھی اس نے ماہی کو پانے کے لیے جو اسے ٹھکرا چکی تھی۔ آخر وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ مارو کو پہلے سے زیادہ اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ آدنوس کی ماں نے سب سے معافی مانگی اور کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا کبھی بھی دوبارہ آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا، ہم اسے لے کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئیں۔ یہ گھر اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، بار بار ماضی کی کوئی یاد اس کے ذہن میں لہراتی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، اور پھر اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ گیا، جس کے خواب وہ اپنی یادداشت کھونے کے بعد بھی دیکھتی رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ ماہی کو دیکھتے رہا، بالکل ٹرانس کی کیفیت میں، اور پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ کہنے لگا، ماہی، مار ہی ڈالا تھا تم نے تو مجھے، میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں، میں نے تمہارے لوٹ آنے کی کتنی دعائیں کی ہیں کہ کاش تم واپس لوٹ آؤ، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی تم نہیں تھی جس کی لاش وہاں سے نکلی تھی۔ میں اپنی ماہی کو جانتا ہوں، دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے کھڑی ہو بالکل زندہ سلامت۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہی کی جانب بڑھا اور اسے بے اختیار چومنے لگا۔ ماہی کا دل بھی اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ بے شک یہ وہ محبت تھی جو ماہی کے اندر اس کے لیے موجود تھی، اور اس کی محبت کی یادداشت نہیں کھوئی تھی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ زور سے جھٹک گئی۔ کہنے لگی، دور رہو مجھ سے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ جس ماہی سے تم محبت کرتے تھے، شاید اس کا دامن اب داغدار ہو گیا ہے۔ کیا تم اس ماہی کو اپنا لو گے؟ کیونکہ میری یادداشت کے ساتھ ساتھ میری عزت بھی چلی گئی ہے۔ ماہی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ عفان کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا، مگر ماہی کو یہ فاصلہ میلوں کا لگ رہا تھا۔ اور پھر عفان اچانک وہ 4 قدم طے کر کے ماہی کے روبرو آیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، محسوس کرو ان دھڑکنوں کو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ دل اب تمہارے لیے اجنبی ہو گیا ہے؟ اور جس شخص نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے وہ ساری عمر تکلیف میں گزارے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عفان نے ماہی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئندہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا ماہی، کیونکہ ذرا سا داغ لگنے پر محبت میلی نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا، کیونکہ تم بالکل بے قصور ہو۔ وہ ماہی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چومنے لگا، اور ماہی کے دل میں جیسے اندر تک سرشاری بھر گئی۔ عفان کی محبت نے اس کی روح کو چھو لیا تھا۔ آج وہ خود کو بالکل مکمل سمجھ رہی تھی۔ عفان اب ایک لمحے کے لیے بھی ماہی سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے اسی رات کو ماہی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ عفان کے نکاح میں آنے کے بعد ماہی کو لگا جیسے اس کی ذات کے سارے خلا پر ہو گئے ہوں، اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جو بے چینی اس کے دل اور روح کو گھیرے ہوئے تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی، مگر اسے یہ خوف بھی تھا کہ اگر آبنوس دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ وہ پھر سے عفان کو ماہی سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ عفان نے اسے تسلی دی تھی کہ اب کبھی وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں اس سے اس کے ہر گناہ کا بدلہ لوں گا۔ ایک رات ماہی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ ایک دم سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے کا منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک گئی، کیونکہ آبنوس نیچے کھڑا گارڈ کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ اسے اندر گھسنے دیا جائے، مگر گارڈ اسے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے گارڈ کی طرف پستول تان لی تھی اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے ختم کر دے گا اگر اسے ماہی سے نہیں ملنے گیا تو۔ اوپر اپنے کمرے میں کھڑی ماہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت آبنوس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عفان کو فون ملاتی، اچانک ہی پولیس موبائل کے سائرن باہر بجنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئیں، اور آبنوس کو کوئی بھی موقع فرار دیے بغیر اسے ہتھکڑیاں پہنا کر لے گئی۔ ماہی کی تو جان میں جان آ گئی تھی، مگر پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو عفان کی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی تھی۔
کہنے لگا میں کب سے تمہارے گھر پہ پہرا لگائے بیٹھا ہوں کہ کب وہ تم تک پہنچے گا اور میں اسے پکڑ لوں گا، اور آج دیکھو وہ پکڑا گیا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہمارے درمیان کوئی آبنوس نہیں آئے گا، اور میں بہت جلد تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے آؤں گا، کیونکہ اب مزید انتظار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور یوں ماہی اپنے عفان کی دلہن بن کر اس کے گھر میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں کوئی وہم یا وسوسہ نہ تھا، صرف اور صرف سکون تھا اور اطمینان تھا، کیونکہ سچی محبت پا کر انسان کی روح تک میں سکون اترتا ہے۔ عفان کمرے میں داخل ہوا تو ماہی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی آج صرف اور صرف اپنی محبت کو فتح کرنے کی جیت رقم تھی۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی تو وہ دونوں ہی مسکرانے لگے تھے۔ عفان نے ماہی کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگائے، کہنے لگا کہ شاید تم اپنا ماضی بھول چکی ہو، مگر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ میں تمہیں ہر وہ منظر یاد دلاؤں گا جس میں تم سے محبت کا اقرار کیا تھا اور ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، تمہاری زندگی کو رنگوں اور خوشیوں سے سجانے کا عہد باندھا تھا، اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے۔ آج تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ماہی کو اپنے آپ میں سمو لیا، اور ان دونوں کا جسم آج ایک جان بن چکے تھے۔ محبت سے بڑا طاقتور جذبہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جسے سچی محبت مل جائے اس کے چہرے پہ ایسے ہی خوشی رقم ہوتی ہے جیسے آج ماہی کے چہرے پر تھی۔